اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والنازعات غرقا۔ واو، ویسے تو واو کے معنی اور ہوتے ہیں، لیکن اگر اسم یا اسم فاعل سے پہلے کلمہ واو آ جائے اور اس اسم کے نیچے یہ زیر دے دے تو یہ واو قسمیہ بن جاتا ہے۔ اسے واو قسمیہ کہتے ہیں۔ واو قسم ہے۔ النازعات، اصل میں کلمہ نازع ینزع نزعا، نازع اس نے کھینچا، ینزع وہ کھینچتا ہے یا کھینچے گا، نزعا کھینچنا۔ چونکہ یہ بات فرشتوں کی ہو رہی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور فرشتے چونکہ مؤنث ہیں اس لیے جو فاعل ہوگا وہ نازعن ہوگا، نازعن، اور اس کی مؤنث ہو جائے گی نازعتن۔ جب کلمہ نازعتن ہے یہ مؤنث ہے، اس کے آخر پہ جو گول تو ہے اس کو کاٹیں گے تو الف اور تا کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع بن جائے گی۔ نازعتن کی جمع ہے نازعات، کھینچ کے نکالنے والے۔ النازع کھینچنے والا، النازعہ کھینچنے والی، النازعات، اور قسم ہے کھینچ کے نکالنے والیوں کی، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں۔ غرقن، یہ کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، غرق ہونا، غارقہ یغرق غرقن، یعنی ڈوبنا، جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، انسانی جسم میں داخل ہو کے روح کو کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، والناشطات نشطا، ناشطات، یہ کلمہ نشطا ینشطو نشتن، نصرا ینصرو نصرن کے باب پر بھی آتا ہے، نشتن، اس کے معنی گرا کھولنا، بند کھولنا۔ اور یہ سمع یسمع کے معنی میں بھی آتا ہے، اس باب میں بھی آتا ہے، ناشطہ ینشطو، ناشطہ ینشطو، یہ سامع یسمع کا باب آ گیا۔ جب سامع یسمع کا باب آئے گا تو اس میں تو اردو کا کلمہ ہے، وہ بڑا نشیط ہے، وہ بڑا حشاش بشاش ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے۔ اور یہ ضربہ یضربو کے باب میں بھی آتا ہے، ناشطہ ینشطو، ضربہ یضربو کے باب میں آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈول کو کنویں کے اندر سے بغیر چرخی کے، یعنی کھینچ کے نکالنا۔ والناشطات، ناشطۃ، ناشط کہتے ہیں ڈوب کر وہ رسی کے ذریعے نکالنے والا، اور چونکہ مؤنث ہے ناشطۃ، فرشتے مؤنث ہیں اس لیے ناشطۃ فاعلۃ کے وزن پہ آگے ناشطۃ، اور اس کی جمع ہو جائے گی ناشطات۔ اور وہ فرشتے جو جس طرح کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اس طرح ڈول نکالتے ہیں، اس طرح وہ جان کو نکالتے ہیں، وہ نکالنے والے۔ اور اگر
نصر ینصر کے باب میں دیکھیں تو وہ گرہ کھول دینے والے، گرہ کھولنا سے مراد اس کا بند کھول دیتے، جان ہر جگہ سے نکال لیتے۔ ان سب معنی کے اندر یہ کلمہ ٹھیک ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، جس طرح ڈول سے پانی نکال کے ہم کنویں سے نکال لیتے ہیں، اس طرح وہ نکال کے لے جاتے ہیں، اور اس کے معنی وہ بند کھول دیتے ہیں۔ یہ بھی معنی، اور یہ بھی معنی کہ وہ بڑے حشاش بشاش ہیں، پوری طرح وہ کرتے ہیں اس طرح جس طرح کے نشیط ہونے کا، جس طرح کے حشاش بشاش ہونے کا حق ہے۔ یہ حالت ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، اور یہ بھی معنی کہ بڑے نشیط ہیں، حشاش بشاش طریقے سے وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ والسابحات سبحا، والصابحات سبحا یسبح سبحن، یہ اور سبحانن بھی آتا ہے اس کا مصدر۔ سبحن تیزی سے گزر جانا، پانی کے اندر یا فضا کے اندر تیرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اصل معنی اس کے چلتے ہوئے اپنی سطح کو برقرار رکھنا ہے۔ تو تیرتے ہوئے یا زمین کے پانی کے اندر ہوں یا اوپر ہوں، اپنی سطح کو انسان برقرار رکھتا ہے، تو اس لیے یہ کلمہ اس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ والسابحات یعنی وہ فرشتے، سابحاتن کی جمع ہے سابحات، وہ سارے فرشتے جو تیرتے ہیں، سبحن جس طرح کے تیرنے کا حق ہے، یعنی تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ السابقات سبقا، فالسابقات سبقا، پس سابقات وہ سبقت لے جاتے ہیں، اردو کا استعمال ہونے والا کلمہ، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس طرح جس طرح کے آگے بڑھنے کا حق ہے۔ سبقن دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہے، سبحن دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہے، اس کی حالت کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ اس طرح جس طرح کے اس کام کرنے کا حق ہے۔ فالسابقات وہ فرشتے جو سبقت لے جاتے ہیں، حکم کو بجا لانے میں سبقت کرنے والے فرشتے، سبقن جس طرح کے سبقت لے جانے کا حق ہے۔ المدبرات امرا، فالمدبرات امرا، دبر یدبر تدبیراً، دبرا اور میم شروع میں لگ گیا، مدبر تدبیریں کرنے والا، اور مدبرہ آخر پہ گولتے لگ جائے تو تدبیریں کرنے والی، جمع کی علامت گولتے کو کاٹا، الف اور تا کا اضافہ کیا تو مدبرات، الف لام لگ گیا، وہ سارے کے سارے۔ فالمدبراتی، اور وہ تدبیریں کرنے والے ہیں، وہ معاملات کا انتظام چلانے والے ہیں، امرا ہر معاملے کا جو انہیں حکم مل جائے۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف، یوم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ترجف یہ کلمہ راجفہ یرجف، لرزنا، کانپنا، ہل جانا، یوم اس دن ترجف کانپ اٹھے گی، یہ نصر ینصر کا وزن ہے، الراجفہ کانپنے والیاں، الراجفہ جب کانپنے والیاں کانپ اٹھیں گی، یعنی جب زلزلہ انہیں ہلا مارے گا، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، رجفہ کہتے ہیں، الراجفہ زلزلے کا جھٹکا، یوم ترجف جب وہ ہلا مارے گی، الراجفہ وہ ہلا مارنے والی، یعنی
وہ زلزلے کا جھٹکا جب اسے ہلا مارے گا، تتبعها الرادفة تتبعها الرادفہ، یعنی جب پہلا جھٹکا لگے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچانا ہوگا۔ دوسرا جو جھٹکا ہے تتبعوہا، اس جھٹکے کو، اس رجفہ کے بعد، تتبع اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، بعد میں آئے گا، ہاں اس کے بعد، یعنی پہلے رجفہ کے بعد دوسرا آئے گا الرادفہ۔ الرادفہ، رادفہ کہتے ہیں دوسرا آنے والا، ردیف نہیں کہتے، قافیہ ردیف، بعد میں آنے والا۔ تو اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، جب یہ جھٹکا آئے گا تو سارے لوگ قبروں سے نکل کے زندہ ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ قلوب يومئذ واجفة قلوب، کچھ دل ہوں گے، سارے نہیں، الف لام نہیں لگا، رادفہ سے پہلے لگ گیا ہے، باقی سب لگتا آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ قلوبن، کچھ دل ہوں گے، یومئذ، اس دن کچھ دل ہوں گے، واجفہ، واجفہ یجفو وجفن، مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ واجف اس میں فاعل ہے، واجفہ مؤنث کے لیے آ جائے، کیونکہ قلوب کی جمع، قلب کی جمع قلوب اردو کے سٹائل پر آئی ہے، اس لیے وہ گول تا آخر پہ آ گئی۔ واجفہ فاعلہ یومئذ، اس دن ہوں گے، قلوبن کچھ دل، واجفہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ جب دوسرا جھٹکا لگے گا، لوگ سامنے آ جائیں گے، تو کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ أبصارها خاشعة وَأَبْصَارُهَا، ابصارها بصر کی جمع ہے ابصار، اور نگاہیں، اور ان کی نگاہیں ہوں گی خاشعۃن، خاشعہ، خاشعہ یخشع خشوعاً، اردو میں اس معنی خشیت کا کلمہ، خشوعاً، خشوع و خضوع کا کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جھکا لینے کو، فروتنی اختیار کرنے کو۔ فتح یفتح کا باب ہے۔ ابصارها، ان کی نگاہیں ہوں گی خاشعۃً، جھکی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، دل ان کے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة یقولون، یہ فعل مضارع کی علامت واو جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ ہے قول۔ یقولون، وہ کہیں گے، انا، کیا، انا بے شک ہم، انا بے شک، نہ ہم، کیا بے شک ہم، لمردودون، لام تو یقیناً کے لیے آ گیا، ردا یا ردو، ردن کہتے ہیں واپس پلٹنے کو، پلٹانے کو، ردا واپس پلٹا، یردو وہ واپس پلٹتا ہے یا پلٹے گا، اور میم لگ گیا ہے والے کے لیے، واپس پلٹنے والے ہیں، اور جمع کی علامت کے طور پر آخر پہ واو نون آ گئی۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، لام یقیناً کے لیے، کیا واقعی، کیا یقینی بات ہے کہ ہم واپس پلٹیں گے؟ مردود کا کلمہ مفعول کے وزن پہ ہے، لٹایا ہوا، کیا ہم واپس لٹائے ہوئے ہوں گے، یعنی ہم واپس آ جائیں گے۔ فی الحافرہ، فی میں حافرہ، جس طرح کے جیسے کہ ہم تھے۔ یہ کلمہ حافرہ ویسے کہتے ہیں گڑھے کو، حافر کہتے ہیں گڑھا کھودنے والا، تو یہ استعارتاً کلمہ استعمال ہوا ہے۔ جانور جب قدم مارتا ہے تو وہاں سے مٹی وہ کھودتا ہے، یہاں سے وہ شروع کرتا ہے، تو جب وہ چلتا ہے واپس آ جائے تو اسی جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ تو کیا ہم ضرور لٹائے جائیں گے؟
کوئی ہمیں واپس کرا دے گا ادھر فی الحافرہ جہاں سے ہم چلے تھے. یہ استارتاً کہا جاتا ہے. کیا ہم ضرور لٹائے جائیں گے قدموں میں، یعنی جہاں سے ہم نے چلنا شروع کیا تھا، جہاں قدم مار کے وہ گڑھا بنایا تھا، کیا وہاں سے چلے جائیں واپس اب پلٹ آئیں گے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹ کر واپس آ جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً اذا کننا عظاما کیا اذا جب، کیا جب کننا، کن کا مطلب ہونا اور نا کا مطلب ہم، کیا جب ہم ہوں گے عظاماً ہڈی ہڈی ہو جائیں گے. جسم سے گوشت اتر جائے گا، باقی ہڈیاں رہ جائیں گی. اور نخرہ، نخرہ ینخرو کہتے ہیں نخرتاً، وہ سیدھا ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا. اور ایک جب کلمہ ہم اردو میں استعمال کریں بربری ہو جانا. جب ہماری ہڈیاں عظاماً، ہڈیوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بربری ہو جائیں گی، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، وہ بسیدہ ہو جائیں گی. اذا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی بسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالو، کالا تو کہا، واو الجمع کی علامت، تو کہنے لگے تل کا، وہ ہے اذن، پھر تو اذن تب تو کرتن، کرہ یکرو کرن کہتے ہیں لوٹنا موڑنا. تو پھر تو یہ واپسی جو ہے خاسرتن، یہ تو بڑی گھاٹے والی ہے، خسارے والی ہے. اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. قالوا تلک اذن کرتن، یہ جو واپسی ہے، کرہ واپس ہونا، پلٹنا، لٹانا، خاص یہ جو ہمیں پلٹایا جائے گا، خاسرت بڑے خسارے والی چیز ہے، بڑے گھاٹے والی چیز ہے. یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی. فإنما هي زجرة واحدة فَإِنَّمَا، فا پس انا، بے شک، ما جو، یقیناً یقیناً بے شک، ہیا یہ ہے زجراتن، ڈانٹ. چلا کر زور کی آواز کے ساتھ کسی کو دھتکارنے کو زجر کہتے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، واحد ایک اردو میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے اس لیے آخر پہ گولتے آ گئی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ بس ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی. فإذا هم بالساهرة فَإِذَا، جب یہ ڈانٹ پڑے گی یعنی ایک زور کی آواز آئے گی. فَإِذَا، فا پس اذا جب، ہم وہ ہوں گے، بالساہرہ، بے میں ساہرہ. یہ کلمہ ساحر کہتے ہیں روئے زمین پر. دائمی چشموں کو بھی ساحر کہتے ہیں، بیابان کو بھی کہتے ہیں، دوزخ کو بھی کہتے ہیں، چاند کو بھی کہتے ہیں، ملک شام کو بھی ساحر کہتے ہیں، ساحرہ. لیکن یہاں اس سے مراد فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو یہ کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں ہوں گے، کیونکہ پہاڑ تو ٹوٹ چکے ہوں گے، وہ تو ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، ساری زمین کو ایک جیسا کر دیا گیا ہوگا، اس میدان میں ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. هل أتاك حديث موسى
حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا، آتا کا، آتا یاتی آتا آنا کا تمہارے پاس، حل آتا کا کیا تمہارے پاس آئی ہے، حدیث موسیٰ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے، آئی ہے تمہارے پاس وہ خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى، از جب، یاد کرو اس وقت کو جب، ناداہو، نادا ینادی نداءً، اردو میں استعمال ہونے والے کلمہ پکارنا، آواز سے، زور سے پکارنا. اذ نادا ماضی ہے، اس نے پکارا، اذ ناداہو اس کو پکارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ربہ رب پالنہار مالک آقا شہنشاہ، ہو اس کو، اذ ناداہو ربہ جب اس کے رب نے اسے پکارا، بالوادی بے میں، وادی وادی میں، المقدسی مقدس وادی میں پکارا، پاکیزہ وادی میں پکارا، طویٰ جس کا نام ہے. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب پھر اللہ نے کہا اس وقت، ذہبہ یذہبو کہتا ہے، ذہبہ وہ چلا گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، ذہاباً، اذہب الف امر کے لیے لاگ گیا، جاؤ، الی فرعون، الی کی طرف، فرعون فرعون کی طرف، اس وقت کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اس بادشاہ کی طرف جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ، انہو انہ بے شک ہو، بے شک وہ ہے، طغا طغا یطغی طغیاناً، طغا سرکش ہونا، حد سے نکل جانا، باغی ہو جانا. اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ کہ فرعون کے پاس جا، اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى وہ سرکش ہو گیا ہے. اب سرکش کے ساتھ گفتگو کا انداز دیکھیے. فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل پس قل تو کہیے اسے جا کر، یعنی اے فرعون کو جا کے کہیے، حل اے فرعون کیا، لکا لام کے لیے، کاف تمہارے، کیا تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے یہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے، الہ کی طرف، ان کے تزکا کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، زکا یزکی تزکیتاً، زکا اس نے پاکیزگی اختیار کی، یہ کلمہ زکا واو سے نکلتا ہے لیکن ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے. زکا یزکی تزکیتاً پاکیزگی کا حاصل کرنا. فقل حل لکا کیا ہے تمہارے لیے، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ الا ان تزکا کہ تو پاکیزگی اختیار کر، اور اس سے کہیے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے اور کہیے انه طغى وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل پس انہیں کہہ دیجئے، یعنی اس فرعون کو کہیے، حل لک الی ان تزکا کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اہدیہ کا وہ اور اہدیہ کا، اگر تو تیار ہے تو میں اہدیہ کا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، تمہیں رستہ دکھاؤں گا، ہدایت دوں گا کا تمہیں، الی ربی کا رستہ دکھاؤں گا تمہارے رب کی طرف جو تمہارا رب ہے. فتخشا پس تخشا تاکہ تو ڈر جائے، اور میں تیرے رب کی طرف، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا. فأراه الآية الكبرى فَأَرَاهُ پس آراہ ارا یرا اراۃً دکھانا. ایک ہوتا ہے نظر سے دکھانا، ایک ہوتا ہے ذہن سے اور دل سے دکھانا، سمجھانا اس سے مراد. فَأَرَاهُ پس آراہ اس نے دکھایا، اس نے سمجھایا، اس کو آیت الکبریٰ. آیا کہتے ہیں نشانی کو، اور نشانی کون سی؟ کبریٰ، بڑی نشانی. کبیر کی مؤنث ہے کبریٰ. فَأَرَاهُ دکھاؤ اس کو، آیت الکبریٰ بڑی نشانی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی. اراہ اس نے اس کو دکھائی آیت الکبریٰ بڑی نشانی. فكذب وعصى فَكَذَّبَ بس کذبہ اس نے جھٹلا دیا. حضرت موسیٰ نے بڑی نشانی دکھائی، وہ جو معجزہ لے کر آئے تھے وہ معجزہ دکھایا لیکن اس نے جھٹلا دیا. پس کذب یکذب تکذیبا فکذب تو اس نے جھٹلا دیا. واو اور عصا اور اس نے نافرمانی کی. عصا یاسی عصین اور سیانن بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس نے نافرمانی کی، نہ مانا. ثم أدبر يسعى ثم ادبر یسعی پھر ادبرا پھر وہ مڑا، وہ پلٹا. یسعی اور اس نے کوشش شروع کر دی، بھاگ دوڑ شروع کر دی. تیز چلنے کو بھی کہتے ہیں سعی یسعی سعین. تو اس نے چلنی شروع کر دی. ثم ادبر یسعی وہ پلٹا اور اس نے بھاگ دوڑ شروع کر دی. فحشر فنادى فحشر فنادى پس حشر تو اس نے اکٹھا کیا، یعنی اپنے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا. فنادا پس نادا اس نے پکارا، اس نے لوگوں کو جمع کر کے ان لوگوں کے اندر پکارا. فقال پس قالا تو اس نے کہا انا ربکم، انا میں ہوں، ربکم تمہارا رب، الاعلی بڑا بھی اور اصلی بھی. الف لام خاص کرنے کے لیے اس نے پکار کر کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا اصل رب ہوں. اور یہ موسیٰ مجھے اپنے رب کی طرف بلانے آیا، مجھے کہتا ہے میں تمہاری رہنمائی کروں گا. فقال انا ربكم الاعلى فقال تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اصل میں بڑا رب تو میں ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه پس اخذ پکڑ لینا. فأخذه اس کو پکڑ لیا، یعنی اس فرعون کو پکڑ لیا. اللہ نے نکال کہتے ہیں، نکالا ینقلو انقالن، اور نقل کی جمع انقال. ایک تو ہوتا ہے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں، ایک ہوتا ہے نشان عبرتناک سزا دینا. نکال کا مطلب ایک عذاب بھی ہوتا ہے. فَأَخَذَهُ اللہ نے اسے پکڑ لیا. نکال الآخرات، آخرت کے عذاب میں بھی، والأولی اور اس دنیا کے عذاب میں بھی. یہ جو پہلی ہے دنیا، اس دنیا کے عذاب میں بھی. آخرہ وہ قیامت کے بعد. آخر کر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی
ان فی ذالک، ان بے شک، فی میں، ذالک اس میں ہے، بے شک اس میں ہے، لعبرتن بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، لمن لام کے لیے، من اس کے لیے، یخشا، خشیا یخشا، خشیا وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، جو ڈرتا ہے اس کے لیے تو اس کے اندر بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها انتم، کیا، انتم، انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مونس، انتما تم دو مذکر یا دو مونس یا ایک مذکر اور ایک مونس، انتم تم سب مذکر اور انتن تم سب مونس۔ لیکن قرآن حکیم جب خطاب کرتا ہے تو یہ انسان سے کرتا ہے، اور لفظ انسان چونکہ مذکر ہے اس لیے انتم آیا ہے، لیکن انسان مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے اور بوڑھا بھی ہوتا ہے، یہ سب کے لیے آ گیا۔ انتم کیا تم سب، اشد زیادہ شدید ہو، زیادہ مضبوط ہو، زیادہ سخت ہو، زیادہ مشکل ہو، خلقن تخلیق کرنے میں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام یا السماء یا آسمان، یا چھوٹے سے انسان تمہیں زیادہ پیدا کرنا مشکل ہے کہ یہ سارے تو آسمان جو میں نے بنائے ہیں اور جو ان کے درمیان ہے یہ بنایا ہے، یہ مشکل ہے۔ بناہا وقفہ دے کے چھوٹا سا کہا ہے، بناہا، ہم نے اسے بنا دیا ہے۔ بنا یبنی بنین، بنانے کو کہتے ہیں، بنا اس نے بنایا، یبنی وہ بناتا ہے یا بنائے گا، تعمیر کرتا ہے یا کرے گا، بناہا اس کو بنا دیا ہے۔ یعنی ایک سوال اٹھایا ہے، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ ایک سوال اٹھا کے پھر خود ہی جواب دیے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ رفع سمكها فسواها، رفع اردو میں استعمال کرتے بلند کیا ہے، سمکہا، سمک کہتے ہیں چھت کو، سمک کہتے ہیں مچھلی کو بھی، سمکہا اس کی چھت کو، ہاں اس کی، آسمان کی چھت کو بنایا، فسواہا، سوا یسوی تسویتاً، یہ تو کلمہ بار بار ہے، برابر برابر کرنا، ہموار کرنا، نوک پلک درست کرنا، ان سب میرے معنی میں آتا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کو توازن دیا، فسواہا، پھر اس کو برابر برابر کر کے اس کی نوک پلک بھی ٹھیک کی۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وَأَغْطَشَ، واو کے معنی اور، اغتاشا، اغتاشا یغتش اغتاشن، تاریک کر دینا، اس نے تاریک کر دیا، لیلہا اس کی رات کو، اور اس کی رات ڈھانکی، اس کی رات کو تاریک کیا، رات چھا جاتی ہے نا، وہ چھا جانے سے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَأَخْرَجَ، وہ اور اخرجا اور نکالا، دُحَاہا، دُحَا کہتے ہیں روشنی کو، دُحَا، داہیہ، یدہا، دہن، دھوپ کا نکلنا، اس سے دھوپ کو نکال کر چمکا دیا، یہ مراد صبح کر تھی، یعنی اس کی رات ڈھانپ دی اور اس کا دن نکالا،
والأرض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك والارض، یہ تو آسمان کے ساتھ کیا کہ آسمان کے اوپر چاند سورج ستارے یہ لگا کر اس کی رات کا سامان کر دیا. والارض، اور یہ جو زمین ہے بعد ذلک، اس کے بعد دہاہا، اس زمین کو، زمین بھی چونکہ مونس ہے اس لیے ہا کی ضمیر آ گئی. دہا دہین کہتے ہیں پھیلا دینے کو. پھر زمین کو بچھا دیا، بچھونا بنا دیا. والارض بعد ذلک دہاہا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. أخرج منها ماءها ومرعاها اخرجا، اخرجا اس نے نکالا، یعنی اللہ نے نکالا، خود بخود نہیں نکلا. اخرجا تو اللہ نے نکالا، منہا اس میں سے، ماءہا اس کا پانی. اخرجا منہا ماءہا اس کے اندر سے اس کا پانی. ومرعاہا، وہ اور مرعاہا، مرعا کہتے ہیں چارے کو، مرعائی کہتے ہیں اس چراگاہ کو جس کے اندر جانور چارہ چرتے. بنیادی طور پہ تو اس چراگاہ کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے مرعاہا، اور وہیں سے یہ اس چارے کے لیے بھی ہے، پانی بھی جو اس کی ضرورت ہے انسانوں کی، اور مرعاہا اور اس کا چارہ بھی. اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. والجبال أرساها والجبال، وہ اور الجبال اور پہاڑوں کو، جبل کی جمع جبال اردو میں استعمال ہوتا ہے. ارساہا، والجبال اور پہاڑ اس میں ارساہا. ارسا کہتے ہیں رسا یرسو رسون، ٹھہر جانا، جم جانا. ارسا اس نے جما دیے باب افعال، ارسا یرسی ارسا ان. ارسا اس نے جما دیے، یرسی وہ جماتا ہے، جمائے گا. ارسان جس طرح جمانا ہے، جمنا، ٹھہرانا، جمانا. اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے. والجبال ارساہا، اور اس زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جما دیا، ٹھہرا دیا. ان سب معنوں میں آئی ہے کلمہ. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا، متاع معلوم، متاع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سامان زیست کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے سارا سامان متاع کہلاتا ہے. متاعا سامان زیست، لکم تمہارے لیے. یہ زمین کے اندر سے پانی بھی نکالا، اس کے اندر سے چارہ بھی نکالا، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو جما دیا. متاعن بطور سامان زیست، لکم تمہارے لیے، تمہارے سامان زیست کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. والی انعامکم، واو اور لے لام کے لیے. لام آ جائے تو دو معنی ہوتے ہیں، یقیناً یا کے لیے. یہاں کے لیے ترجمہ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، نہیں تو یقیناً کریں گے تو اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا. تو ہم غلط ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو. نعم کی جمع ہے انعام، اور اس کی ایک جمع نعمان بھی ہوتی ہے، چوپائے. اور بالخصوص اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. متاع لکم ولانعامکم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فَإِذَا جَاءَتِ، جاء آجا ہم الٹا کے کہتے ہیں، آ جانے کے لیے کہتے ہیں.
جا یجیو جی ان بھی آتا ہے اور مجیئن بھی آتا ہے آنا. فَإِذَا جَاءَتْ کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے اس لیے تا آ گیا ہے جس کے اوپر جزم ہونی چاہیے تھی، لیکن اگلے کلمے سے ملانے کے لیے جزم کو زیر سے میں بدل دیا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ کلمہ الطامۃ تو میم سے نکلے گا، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا کلمہ. تم یتم تمن، ڈھانکنا، چھا جانا. یہ تام اس میں فاعل ہے، چھا جانے والی بڑی آفت. چھا جانے والی بڑی آفت مراد اس سے ہے قیامت. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کبرا سب سے بڑی. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم، یعنی وہ چھا جانے والی عظیم چیز، یعنی قیامت جو بہت بڑی ہے، الکبرا بہت بڑی، وہ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جب وہ قیامت آ جائے گی. یہ جو تم البحر عربی استعمال کرتے کہتے تم البحر، کہ مراد یہ کہ دریا امڈ آیا ہے. ایسے نہیں آئے گی وہ قیامت، امڈ آئے گی، اس لیے تمہ کا کلمہ استعمال ہوا، چھا جائے گی ایک دم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى یوم یتذکر الانسان ما سعی. پھر جب وہ ہنگام عظیم برپا ہوگا، پھر جب وہ قیامت برپا ہوگی، یوم اس دن، یتذکر ذکر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تذکرہ یتذکر تذکرن، تذکرہ یتذکر تذکرن یعنی یاد کرنا، بھولی بسری باتیں ذہن میں لانا. وہ نبی نے کیا کہا تھا آئے گا ذہن میں. میں کیا کرتا رہا ہوں آئے گا ذہن. ان باتوں کو جس کو اس نے بلایا تھا یاد آنی شروع ہو جائے گی. یوم یتذکر الانسان، ذکر کرنا، یاد کرنا. جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. ما سعی، جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کام کیا، جو اس نے کوشش کی، جو تگ و دو کی نیکی کے لیے کہ برائی کے لیے، اسے سب یاد آ جائے گا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، وہ اور برزہ، بارازہ یبرزو بروزن، نمودار ہونا، ظاہر ہو جانا. بارازہ باہر آ جانا، کھل کے آ جانا. یہ جب اردو میں نہیں کہتے مبارزت کے لیے بلایا، یعنی جنگ کے میدان میں کوئی لڑنے کے لیے باہر نکلتا، اپنے آپ کو ظاہر کرتا، اسے مبارزت کہتے. مبارزت کے لیے، جنگ کے لیے باہر نکلنا. لیکن پہلے کلمے کے اوپر، حرف کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے اور ماضی ہے. ایسی صورت میں یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا. وہ برزت، ظاہر کر دی گئی، نمایاں کر دی گئی. کسی مونس کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے تا جس کے اوپر مونس آ جاتی وہ آخر میں آ جاتے. برزت، ظاہر کر دی گئی، الجحیم. اللہ وہ برزت اور ظاہر کر دی گئی، یعنی اللہ ظاہر فرما دیں گے، کھول کے سامنے لے آئیں گے، باہر نکال لائیں گے. الجحیم، اس جہنم کو. جہیم کا کلمہ بھی فاعل کے وزن، فاعل ان کے وزن پہ آ گیا، یعنی دائمی ہے وہ تو، اور وہ خاص ہے، وہ عام نہیں ہے. اس کی آگ جیسی آگ کہیں نہیں. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ
لیمن لام کے لیے من جو یا کون یرا جو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یعنی ہر دیکھنے والے کے لیے وہ کھول کے سامنے نمایاں کر دی، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اور جہیم کا کلمہ یاد ہے، فعیل کے وزن پر ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى فَأَمَّا مَن طَغَى، پس اما جہاں تک تعلق ہے من اس کا جو کہ طغا جس نے بغاوت کی، طغا یطغی طغیاناً جس نے سرکشی کی، جو حد سے بڑھا، اللہ کی حدود کو جس نے پامال کیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، پس جس نے سرکشی کی تھی دنیا میں، جو سرکشی کی تھی، یاد اس کو آ گیا ہوگا سرکشی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ، آثَرَ یُوثِرُ اِثَارًا، کہتے ہیں اس نے اثار سے کام لیا، یعنی اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دی، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اثر کہتے ہیں ترجیح دینا، وَآثَرَ، اور اس نے ترجیح دی الحیات، اس دنیا زندگی کو، الدنیا، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی، یہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ، پس اِنَّا بے شک، الجحیم، اصل یہ جو فعیل ان کے وزن دائمی جہنم، ہیا یہ ہے، الماوا، یہ تو ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ملجا و ماوا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ویسے اگر نکالنا چاہیں، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، لیکن اگر نکالنا چاہیں یہ حمزہ، واو اور یا سے نکلے گا، ڈکشنری سے، حمزہ، واو اور یا سے۔ ضربا یضربو کے باب میں آوا یاوی، آوا یاوی، آئیا بھی آتا ہے اور یاوی بھی آتا ہے، وہ ایواً، پناہ گاہ، اور میم تو ہو گیا پناہ دینے والی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس یقیناً یہ ہمیشہ کی جو جہنم ہے یہی تو اس کا ٹھکانہ ہے، یہی تو اس کی پناہ گاہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وہ اور اما، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا من خافا، من جو یا کون، خافا جو ڈر گیا، مقام ربہ، رب کے مقام اور مرتبے سے جو ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا، یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب ہی اس کے اپنے رب سے، ونہا، اور اس نے روکا، وہ اور نہا، نہا ینہا نہین، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نہیں روکنے کو، اور روکا النفس، اپنے نفس کو، الف لام لگا اپنے نفس کو روکا، ان الہوا، الف لام سارے کے لیے، ہوا خواہشات سے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس اِنَّا بے شک ہے،
الجنت یہ جنت، الجنت یہ جنت، ہیا یہ ہے، المأویٰ یہ باغات اس کا ٹھکانہ ہے، یہ اس کی پناہ گاہ ہے۔ آوا یاوی ماوا مل جاؤ، ماوا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها یسألونک عن الساعة ایان مرساها۔ یسألونک شروع میں یا تو لاگے مضارع کی علامت کے لیے اور تھرڈ پرسن کے لیے، واؤن جمع کی علامت، اور آخر پہ جو لگنے والا کلمہ ہے کاف وہ تو مخاطب کی علامت ہے۔ سألا اس نے سوال کیا، یسألو یہ مضارع کی علامت لگ گئی، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، یسألون واؤن لگ گیا ساتھ، وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے، وہ پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے، کاف مخاطب کی علامت۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ان کے معنی سے بھی ہوتا ہے اور ان کے معنی کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ ان کے متعلق الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، الساعہ کہتے ہیں لمحے کو اور ثانیے کو، سیکنڈ کو بھی۔ الساعہ کہتے ہیں پورا 1 گھنٹہ 60 منٹ کو بھی۔ اور ساعہ یہ جو گھڑی انسان پہنتا ہے اس کو بھی الساعہ ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں الساعہ جو لکھا گیا ہے اس سے مراد وہ قیامت کی گھڑی، وہ قیامت کا لمحہ۔ الف لام لگ گیا، خاص ہے وہ الساعتی، قیامت کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایان کہتے ہیں کب، ایان کب، مرساہا یہ کلمہ مرسا اس میں ظرف ہے، بنیادی طور پہ تو استعمال ہوتا ہے ٹھہرانے یا جم جانے کے لیے۔ ارسا یرسی، مرسا ایسی جگہ، وہ ظرف، وہ مقام، وہ جگہ جہاں کوئی چیز جمائی جاتی ہے، یعنی یہ قیامت کہاں جمائی جائے گی، کہاں ٹھہرے گی، یعنی اس کا وقت کیا ہے، اس کا جو ظرف زمان ہے، وقت کا جو ظرف ہے وہ کیا ہے، کس وقت آ کے وہ ٹھہرے گی، یعنی قیامت کب آئے گی۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کب ٹھہرے گی، کب قیامت آئے گی۔ فیم انت من ذکراها فیما انت آپ میں کیا ہے، یعنی فیما آپ میں کیا ہے، انت آپ میں، من ذکرہا من سے ذکرہا اس کا ذکر کرنا، ذکرہا ذکرہ کہتے ہیں یاد کرنے کو، بتانے کو۔ آپ کا کیا کام، کیا آپ وقت بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کس وقت آ کے وہ قیامت ٹھہرے گی، کہا آپ کا کیا کام ہے۔ الی ربک منتہاها اس لیے الی ربک منتہاها، الی کی طرف، ربک آپ کے رب کی طرف ہے، منتہاها ہا جو ہے وہ اسی الساعہ کے لیے آ گیا، اس قیامت کے منتہا، اس کا اختتام، اس کا پورا ہونا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ختم ہوتا ہے۔ یہ کلمہ نہا، ینہا، نہان یعنی نون ہا یا سے کلمہ نکلتا ہے، اور فتح یفتح اس کا باب ہے۔ نہا، ینہا، نہین کسی کام سے منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اردو میں بھی نہیں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، یہی معنی ہے، روکنے کے لیے،
اور نہا بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے ذہانت اور فراست کے لیے. ذہین ہونا، زیرک ہونا، ان سارے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ اس کا علم تو اللہ پہ ختم ہے، یہاں پہ رک گیا ہے، اس کے بعد تو کسی کو پاس ہے ہی نہیں. اس کا علم تو اللہ پہ ختم ہے. انما انت منذر من يخشاها انما انت منذر. انما انہ ہو، انا ہو، لام لازم ہو، قد ہو، لقد ہو، نون ثقیلہ آ جائے، سب کے معنی تاکید ہی ہوتے ہیں، زور دینا ہی مقصود ہوتا ہے. لیکن انما آ جائے تو یہ سپرلیٹو حالت ہے، سب سے زیادہ زور دینے کے لیے کلمہ انما استعمال ہوتا ہے. انما انت، بے شک اے نبی محترم آپ ہیں منذر. انذرا ینذر انذارن، انذرا اس نے ڈرایا، ینذر وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، اور میم شروع میں لگ گیا والے کے. منذر آپ تو ڈرانے والے ہیں، من جو یا کون، آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں جو یخشاہا، خشیہ یخشا خشیتاً. خشیت کا کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خشیہ وہ ڈرا ہے، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا. ہاں اس سے جو اس قیامت سے ڈرتا ہے، آپ کا کام اس کو ڈرانا ہے بس. تم صرف خبردار کرنے والے ہو، انذار کرنے والے ہو، ڈرا کر سمجھانے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف رکھتا ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم، کاف تو تشبیہ کے لیے آتا ہے کہ طرح کی، مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح، جس طرح کلمے میں مناسب ہو وہ ترجمہ کرتے ہیں. اور انا تو بے شک کے معنی میں آتا ہے ہم، وہ سب لوگ. کأنہم گویا کہ بے شک وہ سب لوگ، یوم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں دن کے لیے. یرونا، یرونا، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یرون وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے ہاں اس کو. کأنہم یوم یرونہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے، یعنی اس قیامت کے منظر کو دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ سوچیں گے لم یلبسو. لم کا کلمہ نفی کے لیے آتا ہے، مضارع کی علامت سے پہلے آتا ہے، تو زمانہ حال یا مستقبل میں ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں. یہ کلمہ یلبسو ماضی ہے، لابسا یلبسو، لابسا یلبسو لابسن. اب اس کا ترجمہ ہم واو تو جمع کی علامت ہے، تو لابسا وہ ٹھہرا، یلبسو وہ ٹھہرتا ہے یا ٹھہرے گا. لم یلبسو وہ نہیں ٹھہرے، الا سوائے عشیتاً. عشیہ کا کلمہ عربی میں استعمال ہوتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیانی وقت، بس اتنا. یعنی انہیں محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں یا برزخ کے اندر وہ ٹھہرے ہیں، بس اتنا سا عرصہ جتنے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، اس کے درمیان کہیں ٹھہرے ہیں. او یا دوحا کہتے ہیں صبح کو، یا صبح کا کوئی وقت، ہاں اس کا، یعنی اس دن کا کوئی صبح کا وقت کوئی ٹھہرے ہیں، یا وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا چھوٹا سا وقت ہے وہ ٹھہرے ہیں. اتنا سا وہ، یا تو اس سے مراد ہے زندگی میں دنیا کے اندر، یا برزخ کی زندگی کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھائے گئے ہیں، اس میں اتنا وقت لگا ہے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں حالت موت یا حالت موت میں
بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے اور بس۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام